وبه نستعين وهو خير الناصرين المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الأحد المتعال، صلوات على عباده المختار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أن يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. درود بر محمد صاحب زبان کے ظہور میں تاجیل اور مالک کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ اولم یرو، اے حبیب کیا آپ دیکھ نہیں رہے، الی ما خلق اللہ من شیء، ما موصولہ ہے، اور میں یہ احتیاطاً ترکیب کی بات کرتا ہوں تاکہ پڑھے لکھے احباب، ظاہر ہے ہر شخص کا زاویہ منفرد ہوتا ہے، تو جو اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں انہیں تسلی ہو جائے کہ بات بالتحقیق کی جا رہی ہے۔ یہ ما اسے عربی میں مائے موصولہ کہتے ہیں۔ مائے موصولہ جب کسی بھی معمول پہ عامل ہو جائے تو پھر معنی ہوتا ہے نکرائے غیر معینہ کا، یعنی اس میں صرف انسان شامل نہیں، جو چیز بھی چیز سے بنی ہے، انسان ہو، وحوش ہو، حشرات ہو، نباتات ہو، اشجار ہو، ابحار ہو، سمندر ہو، ان کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے ہوں، جو بھی اللہ نے خلق کیا ہے یا آنے والے زمانے تک خلق ہوتا رہے گا، محمد اسے دیکھ بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ کل بھی حضور دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ زندگی تو بہت چھوٹی چیز ہے، دیکھیے زندگی شعور سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ جو حیات ہے نا، یہ شعور سے بعد خلق ہوئی ہے، پہلے اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ شعور ہے۔ جی شعور حیات میں داخل ہوا تو اطاعت واجب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جی حضور ہاشمی صاحب آپ سلامت رہیے۔ حضور جب شعور اطاعت پہ وارد ہوا حیات پہ تو شعور پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حیات پہ مت مریے، یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ ایک اور بات بھی کہہ دوں، حیات کیوں چھوٹی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حیات کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ وہ حیات دائمی رکھتی ہے کیونکہ امر خدا ہے۔ جاگیے گا، روح حیات سے بڑی۔ یار میں اس لیے کہتا ہوں اگر مانگنا بھی ہو اللہ سے، لمبی زندگی نہ مانگنا، لمبا شعور مانگنا، نہ ختم۔ دیکھیے یہ کمال ہی تولی کی ولایت کا ہے۔ مومن جب دنیا سے انتقال کرتا ہے کندھے ہلا کے اب کیا کہتے ہیں، اسما افہم، سماعت کا تعلق زندگی سے ہے، سمجھنے کا تعلق شعور سے ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ اور یہ ہمارا ہی کمال ہے، ہمارا ہی وطیرہ ہے، ہمارا ہی ناز ہے علی ولی اللہ پڑھنے والے کا
کہ ہم اپنے مرے ہوئے کو، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا تھا، ہم اسے گواہی اس سے لے رہے ہیں کہ تو صرف زندہ نہیں ہے، تو شعور بھی۔ اچھا ایک سوال ہے آپ سے، سب جاگ رہے ہیں، بخار زیادہ شدید ہوتا ہے یا موت کی ہچکی؟ مجھے جوان جواب دے ذرا۔ موت کی ہچکی۔ ہم میں اس لیے کہتا ہوں علی ولی اللہ پڑھ لو، علی کے در پہ آ جاؤ، بڑی قباحتوں سے بچ جاؤ گے۔ پڑھنے کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ ہم تو قبر میں اپنے مردے کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو علی ولی اللہ پڑھ لے، محمد کا کلمہ پڑھ لے، موت کی ہچکی کے بعد بھی اس کا شعور معطل نہیں ہوتا۔ میں اگلا جملہ کہوں، حضور آپ سلامت رہیے، اگلا جملہ کہوں، جس علی کے نوکر کا شعور موت کی ہچکی معطل نہ کر سکے، علی کے آقا کا شعور بخار میں کیسے چلا جائے؟ آپ سلامت رہیے۔ یہ علی کی حسبی صاحب، یہ علی کا نوکر ہے، علی مصطفیٰ کا عبد ہے۔ جی یہ علی کا بندہ، علی مصطفیٰ کا عبد، جس کا کلمہ یہ کمال کر دے۔ حیران ہوتے ہیں حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن کیسے پڑھا، شہرگ کٹ گئی، قرآن کیسے پڑھا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کا کلمہ پڑھنے والا شعور نہیں کھوتا، اسی کی زبان چوس کے پلنے والا، جو لعاب رسالت سے پروان چڑھا ہو۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہے۔ تو شعور، بات یاد ہے، زندگی سے بڑا ہے، حیات سے پہلے ہے۔ اب علم یرو، کوئی شعور والا خلق ہو یا بے شعور خلق ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ کسی نے رسول سے گواہی طلب کی تھی، نبوت کا گواہ کون ہے؟ کہا علی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی تخلیق پہ گواہ ہے، علی اس محمد پہ گواہ ہے۔ یہ کمال علی میں ہے۔ اب علم یرو، حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے جسے مادے سے خلق کیا، کل والی بات یاد ہے، ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ جس کا سایہ ہوگا نا، وہ مادے سے ہوگا، وہ شے سے ہوگا، مٹیریل سے ہوگا۔ اور اگر کسی کا سایہ نہیں تو وہ مادے سے، وہ شے سے، کیونکہ اگر رسول اللہ کو شے سے مانے تو ماننا پڑے گا یہ اول خلق نہیں۔ اول خلق وہ شے ہے جس سے یہ بنے۔ سوال ذرا مشکل آ گیا ہے۔ چھٹے امام سے ایک دہریے نے سوال کر لیا، سوال بڑا عجیب تھا، اس نے بڑی چلاکی کی۔ اسے کہتے ہیں رد الزامی، علم مناظرہ میں۔ مناظرہ تکے دا نہ نہیں جے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو مناظرے کے اصطلاح میں اسے رد الزامی کہا جاتا ہے، رد الزامی۔ تو اس نے اپنی طرف سے چلاکی کی، اس نے کہا فرزند رسول، علم کے دعویٰ تو ہے آپ کا، خود کو رسول کا وارث بھی کہتے ہیں، یہ بتائیں اللہ شے سے ہے یا لا شے سے ہے؟ اسی سوال میں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا جواب بھی ہے۔ اس نے کہا بتائیے اللہ شے سے ہے یا لا شے سے ہے؟ مسکرا کے فرماتے تو کیا سمجھتا ہے؟ اب اس کا مقصد یہ تھا، لا شے کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہ ہو۔ شے کسے کہتے ہیں؟ مادہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر تو یہ کہیں گے کہ اللہ لا شے سے ہے تو پھر میں کہوں گا اس کا وجود کہاں سے ہوا، اور اگر اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ شے سے ہے تو میں کہوں گا قرآن کی اپنی آیت ہے، ہر شے کو ہلاکت ہے، شے کی ابتدا ہوتی ہے
شے کی انتہا ہوتی ہے، شے کا آغاز ہے، شے کا وجود ہے، وجود کا شہود ہے۔ اب اپنی طرف سے تو اس نے چلاکی کی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا سامنے پڑھا ہوا نہیں بیٹھا، پڑھانے والا بیٹھا ہے، سامنے سوال کرنے والا نہیں بیٹھا۔ میرے مولا مسکرائے، فرماتے تو نے عظیم یہ ہے امام۔ میں نے اتنے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایسے سوال اگر کسی اور سے ہوتے وہ کہتے تھے اسے قتل کر دو، بندے قتل کرواتے تھے۔ یہاں امام ہے، فرماتے تو نے بڑا عظیم سوال کیا، اور تیرے اس سوال سے کئی لوگوں کا بھلا ہوگا جو بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے سن، میرا اللہ لا شے سے پہلے ہے اور شے کے بعد بھی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان ربی قبل لا شے وَيُبْقَ بَعْدَ فَنَا كُلَّ شَيْءٍ۔ فرمایا جب لا شے نہیں تھا میرا رب تھا، جب شے کا وجود نہیں رہے گا۔ جملہ تو میں نے آگے کہنا ہے، جملہ میں نے اب کہنا ہے۔ فرمایا جب لا شے نہیں تھی تب میرا رب تھا، جب شے نہیں رہے گی میرا رب رہے گا۔ وَكُنَّا مَعَهُ حَتَّى يُرْكَبَ بِهِ، اور جب سے وہ ہے تب سے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جب سے پروردگار ہے۔ ہاشمی صاحب سبحان اللہ۔ عمران شاہ جی حضور فرمایا جب سے وہ ہے ہم تب سے ہیں، جب تک وہ رہے گا۔ سوال آتا تھا، جواب مکمل ہو گا۔ جب شے بھی نہیں تھی، جب شے بھی نہیں تھی، لا شے بھی نہیں تھی، تو الا اینما انتم۔ اچھا ایک اور بھی آسانی آپ کے لیے کر دوں، سنی علماء میں سے ملا صالح کشفی نے بھی سے لکھا ہے تاکہ دونوں گھروں کو یہ قابل قبول ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ہے لیکن ملا صالح کشفی رحمت اللہ علیہ اہل سنت علماء میں سے ہے، اور مولا علی کے فضائل کمال کیا ہے اس سنی عالم نے۔ یہ صحیح سنی تھا، سنی اسے کہتے جو سنت رسول پہ چلے، اور سنت رسول ہے سفر میں علی کے فضائل، گھر میں علی کے فضائل، مسجد میں علی کے فضائل، منبر پہ علی کے فضائل۔ سنت رسول تو یہی ہے حضور نبی۔ حتیٰ کہ یہ بھی ملا صالح کشفی نے لکھا، کہتے ہیں اتنے فضائل پڑھے نبی نے علی کے۔ دوستو میرے سنی دوست ہیں، عالم ہیں بہت اچھے، حفظ آباد سے، برادران اہل سنت کے اچھے خطیب ہیں اور علم دوست ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگے علامہ صاحب پریشانی ہوتی ہے جب میں فضائل پڑھتا ہوں نا اہل بیت کے، میں محب ہوں اہل بیت ہوں، چاہنے والا ہوں اہل بیت کا، مجھے عشق ہے مولا علی سے۔ تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب ایک پریشانی ہے۔ میں نے کہا بتائیے؟ انہوں نے کہا میں جب بھی فضائل پڑھتا ہوں لوگ آپس میں کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بھائی لوگوں کے تانے سے ڈر کے نبی کی سنت مت چھوڑو، بھائی لوگ تو کہتے رہیں گے۔ میں نے کہا یہ آپ نہیں، اس سے تو رسول نہیں بچ سکے، اس سے رسول نہیں بچ سکے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، فضائل پڑھ لیے طبیعتیں، تو بھائی یہ کسی مولوی صاحب کا نہ احسان ہے نہ نقصان اپنا کرو گے۔ اگر امیر ممکنات کے فضائل پہ چہرے اوپر نیچے ہو جائیں، یہ علی کا تعلق کسی فرقے سے ہے ہی نہیں۔ جی سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کیا کہنے حسبی صاحب آپ کے بابا جی کہتے ہیں کہ لوگ شیعہ کا، میں نے کہا یہ تو نبی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ سورہ نجم کی آیت اتری ہی اسی لیے، صاحب مطالعہ جو ہے سورہ نجم کی آیت اتری ہی اسی لیے ہے، کیونکہ ہوا یہ
غزوے پہ جنگ پہ جانے لگے، مدینے سے نکلے، بئر الوداع پہ رک گئے رسول. اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ شیعہ روایت تو ہے، لیکن اب جو لفظ میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ملا صالح کشتی کے ہیں، یعنی شیعہ عالم کے نہیں. ہمارے بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی علامہ شیخ عبداللہ شبر البحرینی نے لکھا کتاب الفضائل میں، حوالہ میں نے دے دیا ہے. لاہور ہے، جنگل نہیں ہے، 77,000 مدرسے ہیں یہاں. تب چیک کر لیجئے گا، میری عبارت بھی دکھا لیجئے گا، کیونکہ آخر یہی لفظ ہے کہ فلانے دی عبارت ٹھیک نہیں، وہ بھی تسلی کر لیا جائے. آخری اعتراض یہی ہوتا ہے جی. تو نکلنے لگے، بئر الوداع پہ رک گئے. اب نے کہا سرکار سارے تو تیار ہیں، اب رک گئے ہیں، اب تاخیر ہو رہی ہے، جلدی پہنچنا ہے تاکہ ہم اپنی تیاری کر سکیں میدان میں. فرمایا جس نے تیاری کے بعد کام کرنا ہے اس کا انتظار کر رہا ہوں. تیاری تم نے کرنی ہے، اگلا کام کسی اور نے کرنا ہے، جس نے کرنا ہے نا اسی کا انتظار کر رہا ہوں. اس کو تو بلا وجہ علی سے محبت ہو گئی ہے، چچا کا بیٹا ہے نا، اس لیے محبت ہو گئی ہے. لشکر چلا، جاگنا میری جانب دیکھنا. رستے میں پورا واقعہ نہیں پڑھنے لگا، ایک مقام آ گیا. قابلہ نے کہا جی ہمیں پیاس لگی ہے. بلایا گیا نامچیوں کو، بتاؤ کوئی قریب کنواں. انہوں نے کہا سرکار ہم پرانے نامچی ہیں، یہاں کوئی کنواں نہیں ہے. سرکار فرماتے ایک کنواں ہے، 70 قدم سیدھے چلو، پھر دائیں مڑ جانا، 40 قدم دائیں مڑو گے، پھر بائیں مڑ جانا. 26 قدموں پہ ایک تمہیں درخت ملے گا جو جھکا ہوا ہوگا، اسے کاٹنا، نیچے کنواں ہے. درخت کو کاٹ کے نیچے دیکھو گے تو کنواں ہے. انہوں نے کہا جی سرکار ہم ابھی جاتے ہیں. 4 بندوں کی ٹولی گئی، درخت کو کاٹا، کنویں میں ڈول پھینکا، ڈول کنویں میں رہ گیا، رسی واپس آ گئی. وہ ڈول لینے آئے، ڈول لینے کے لیے بابا سرکار پہلا ڈول شاید رسی ٹوٹ گئی ہے، نیچے رہ گیا اور دے. فرمایا میں نے تمہیں بس بھیجا تھا درخت کاٹ کے آ جاؤ، تم اس سے پانی نہیں لے سکتے، وہاں جنات کا قبضہ ہے، میں علی کو بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں. ارے سبحان اللہ، ایسا سوچی غلط نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی علی کو بھیج رہے ہیں ہم جو ہے. کہتے ہیں اچھی بات ہے علی کو جانے دو. انہوں نے کہا یہ تو موقع ڈھونڈتا ہے، بس علی پہنچے ہر جگہ پہ، علی کو علم ملے. فرماتے اچھا تسلی کر رہا ہوں. 6 کی ٹولی اور گئی، وہ گئی، ان میں سے 3 کو اٹھا کے لائے. بھائی ٹولی تو 6 کی تھی. وہ جو کنویں میں رہتے تھے نا بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے اٹھانا ہے انہیں نہ کرو کچھ. جو زیادہ بہادر تھے وہ غش کھا گئے. جنات تھے اس میں، اس کنویں میں جنات تھے. اور سرکار وہاں واقعی کوئی شے ہے. سرکار وہ جہاں سے ہم گئے ہیں نا پانی لینے، کچھ تو ہے وہاں. آپ ایسے کریں آپ علی کو ہی بھیجیں. سرکار نے فرمایا نہیں کسی اور کا دل ہو تو وہ بھی جائے. سرکار نے سرکار جب کہہ جو دیا ہے اب کیا بار بار دہرانا. علی کو بھیجے. ہم نے سنا ہے علی بچپن میں جنگلوں میں پھرا کرتا تھا، آپ کی عبادت بھی کرتا تھا، شاید اس کے تعلقات ہوں. آپ علی کو بھیجیں. فرماتے اچھا یا علی جاؤ. کہا سرکار حکم کیا ہے؟ پانی لاؤں؟ یہ صرف پانی لانے کا حکم ہے یا کوئی اور بھی؟ فرمایا پانی بھی لاؤ، کلمہ بھی پڑھا کے آؤ. پانی بھی لاؤ، کلمہ بھی پڑھا کے آؤ. میں واقعہ کبھی یہ موضوع ہوا تو اس پہ اور بات کروں گا. علی نے وہاں جا کے خطاب بھی کیا، جنوں سے کلام بھی کیا، پھر ان کا جواب بھی آیا. اور یہ جو لوگ گئے ہوئے تھے پیچھے چھپ کے درختوں کے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ صرف عربی نہیں جانتا، یہ جسے نبی نے بھیجا ہے نا یہ صرف عربی نہیں جانتا، باقی بھی بہت کچھ جانتا ہے. پہر تو واپس آئے، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہ علی وہاں کچھ باتیں کر رہا تھا، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا کر رہا تھا. یا علی نے ذرا بتاؤ.
علی مولا نے وہاں بتایا، جو بھی بتایا اسے میں چھوڑنے لگا ہوں۔ وہاں نبی نے کہا، فرمایا سن لو اے میرے صحابہ، ان اللہ آتانی، جاگنا میرے جاگنا دیکھنا، ان اللہ آتانی علم ما کان وما یکون وَإِنِّي أَنْتَقِلُ إِلَىٰ عَلِيٍّ مَاذَا آتَانِي، اللہ نے مجھے کائنات کا ہر علم دیا، میں اتنا امین تھا، جو مجھے اللہ نے دیا وہ میں نے علی کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے علم کا در علی ہے، در کھلے بندوں نے وہ علم کے در والی بھی سنی ہوئی نا حدیث، یہ حدیث یہاں ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ یہ میرے علم کا بندے بادوں سیانت بندے سیانے ہوتے جی، انہوں نے سیانت کی تھی، انہوں نے کہا جی کسی کو دیوار بنا دیا، کسی کو دیوار، اب در تو علی تھا، کوئی دیوار بن گیا، کوئی ستون بن گیا، کوئی چھت بن گیا۔ میں سفر کر رہا تھا، کسی میرے رشتہ دار تھے، دوست بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے، ہم ایج بھی تھے، تو کراچی اتفاق سے مجلس پڑھنے جانا ہوا، سکھر سے انہیں لینا تھا، بیٹھ کے میری آخر آ گئی، بڑے سوال نہ کیتے، انہوں نے یہ حدیث مجھے سنائی، میں نے کہا یار اس کی صحت کا تو بحث کرتے نہیں ہیں، اب میں تجھے بتاؤں راوی ضعیف ہے، حدیث غریب ہے، یہ آسن ہے یا نہیں ہے، تم کس چکر میں پڑ جاؤ گے، تم کہو گے میں مولوی سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جس کو دل کرے دیوار بناؤ، جس کو دل کرے چھت بناؤ، جس کو دل کرے فرش بناؤ، ایک بات پکی ہے، کھٹکتا ہمیشہ در ہی ہے۔ دیوار کا کام کیا ہے؟ دیوار کا کام کیا ہے؟ بس چپ کر کے کھڑی رہتی ہے، نہ فائدہ دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔ میں نے کہا دیوار بنانا ہے بنا لو، لیکن اتنا یاد رکھو دین پھر بھی در سے ملے گا، دیوار سے نہیں ملنے لگا۔ یہ آگے چلا قافلہ میں جانا کہیں اور تھا، نکل کہیں اور گیا، بہر تو واپس آتے ہیں، قافلہ آگے نکل گیا، جنگ ہوئی آپ جانتے ہیں جیسے ہوئی، وہ بھی میں لمبی چوڑی بات نہیں، علم علی کو ملا، اور جنگ میں جو ملنا تھا فتح بھی علی نے کی۔ اب لوگوں نے کہا انہو صلی فی حب ابن امہ، اتنی عائشہ سے عبارت پڑی ہے، انہو صلی فی حب ابن امہ، اور کچھ نسخوں میں ہے فی محبت ابن امہ، دونوں لفظ ہیں۔ یہ تو اپنے چچا کے بیٹے کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کسے کہنے لگے؟ رسول اللہ کو، جس کا کلمہ پڑھتے تھے نا، اسی سے کہنے لگے اے محمد رسول اللہ۔ کہہ کیا رہے تھے؟ اے محمد رسول اللہ، آپ تو اپنے چچا کے بیٹے کی محبت میں بھٹک گئے ہیں۔ رسول تو چپ کر گئے، وہ جس نے محمد کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ علی میری طرف سے میرے ساتھ ہے، اس کی غیرت توحید نے گوارا نہ کیا۔ سورہ نجم کی آیت اتری، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اور میرے محمد کے صحابیوں، تمہارا مالک بھٹکا نہیں ہے، یہ بولتا ہی وہ ہے جو میری وحی کہہ رہی ہو۔ سلامت رہیے۔ فرمایا بات یاد ہے، کُنَّ مَعَهُ، وہ جب سے تھا ہم اس کے ساتھ تھے۔ میں نے مولا مکان تو تھا نہیں، پھر رہتے کہاں تھے؟ فرمایا فی غامض علم اللہ، تب ہم اللہ کے علم میں رہتے تھے، اللہ کے علم میں رہتے تھے۔ کب؟ جب کچھ نہ تھا، تب ان کا مکان علم الہی تھا۔
سمجھ میں آیا؟ جن کے رہنے کا گھر اللہ کا علم ہو. سبحان اللہ. شے جو بھی شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا. سایہ جو ہے تو دلیل ہے یہ مادہ ہے. کسی نے آج میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, کل پھر مکمل کریں گے اسے. آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عباس, نام سنا ہوا نا حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کے بیٹے, ٹھیک ہے جی. یہ ابو ہریرہ کے بعد عبداللہ ابن عباس سے بہت ساری روایات لی گئی ہیں. حضرت ابن عباس پہ ان پہ اعتماد کیا گیا ہے. تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہی سوال میرے ذہن میں بھی کھٹکتا تھا کہ جب شے جو نہیں تھی, مادہ جو نہیں تھا, تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا کیسے؟ کہتے میں ڈھونڈ رہا تھا اس سوال کا اصلی مستحق کہ اچانک کہتے ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا, 17 ربیع الاول کا دن تھا. میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز ختم کی, میری علی پہ نظر پڑی. میں نے کہا آج مجھے ٹھیک بندہ ملا ہے جس سے یہ سوال کرنا چاہیے. یعنی ابن عباس کا بھی یقین تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تب ہونے کا گواہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو علی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میں نماز تمام کر کے علی کے پہلو میں بیٹھ گیا. علی نے نماز تمام کی. میں نے کہا سرکار میرا سلام. کہتے ہیں تجھ میں بھی سلام ہے عباس کے بیٹے. ابن عباس کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس, یہ عباس بن عبد المطلب, یہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں سرکار اخبرنی کیف خلق اللہ حبیبہ قبل الشیء, جب مادہ جو نہیں تھا, شے جو نہیں تھی, اللہ نے پھر اپنے حبیب کو کیسے خلق کیا؟ کہتے ہیں فتبسم امیر المومنین, امیر المومنین مسکرائے. اچھا یہ میں آج ہی بتا دیتا ہوں, یہ آج سے لے کے اگلے 4-5 دن تک, 4-5 دن بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ پہ نظارہ ہے کہ اگر میرے ساتھ اس میں چلے تو پھر اسی کو میں آگے لے جاؤں گا, ورنہ میں کہیں رخ موڑ لوں گا. لیکن جو کچھ میں پڑھوں گا یہ ایک ہی کتاب سے ہوگا, یعنی متعدد کتب نہیں ہوں گی. حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری, یہ جناب ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں. یہ بکری جیسے نا لاحقہ لگتا ہے کسی نسب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے, تو یہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں. اچھا یہاں سبحان اللہ بنتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے, اس لیے بکری لکھتے تھے. حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری 4 صدی ہجری کے عالم ہیں, محدث ہیں. کون سی صدی اور اب کون سی ہے؟ انگریزی نہیں پوچھی میں, 14. اللہ آپ کا بھلا کرے. 14. تو یہ 1000 سال پہلے کے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے تقریباً 300 کے لگ بھگ اس کے اوراق ہیں. اس کتاب کا حسن یہ ہے کہ 211 صفحات پہ صرف ایک حدیث ہے. اب حیران ہونے, ایک ہی حدیث ہے 211 صفحات پہ. کہتے جب میں نے علی سے پوچھا نا اللہ نے کیسے خلق کیا نور مصطفیٰ, جب شے نہیں تھی, مادہ نہیں تھا, کہتے علی نے کہا ابن عباس سالتنی عن امر عظیم, عظیم بات پوچھی تو نے تو سن. ابن عباس کہتے علی نے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ مغربین کا وقت ہوا. علی نے مغربین پڑھی, میں نے بھی پڑھی. میں اٹھ کے جانے لگا, علی نے ہاتھ تھام لیا اور میں جو پوچھا تھا وہ پورا سن کے جا. کہتے علی ساری رات بتاتے رہے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوا. علی نے فجر پڑھی, پھر میرے سامنے بیٹھ گئے, پھر بتانے لگے, پھر ظہرین ہوئی, پھر نماز سے فارغ ہوئے, پھر بتانے لگے, پھر اگلی مغربین ہوئی. میں اٹھ کے جانے لگا, علی نے میرا ہاتھ تھاما, کہا جو پوچھا تھا وہ پورا سن کے جا. رو کے کہتے مولا آپ کو بھوک نہیں لگتی ہوگی, میں بندہ ہوں.
مولا آپ کو بھوک نہیں لگتی ہوگی، پیاس نہیں لگتی ہوگی، فطری تقاضے نہیں ہوں گے، تو اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا فطری تقاضے حجتوں میں نہیں، یہ صرف سکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مولا میں تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں علی نے ٹھنڈی سانس بھری، کہتے ہیں آہ تم تھکتے نہ اے عباس کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شان رسالت جنہیں کی پڑھی جاتی ہے تو ہمیں پتا دے، اور جانتے ہیں اصلی مقام مصطفیٰ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر کسی نے اصلی مقام مصطفیٰ پہ بات کی پھر لوگ کہیں گے بھائی جو اتنا عظیم تھا پھر اس کے منبر پہ اسی جیسے کو بٹھاؤ۔ جی اگر اپنے جیسا بنائیں گے تو کسی کو پکڑ کے بٹھا دو۔ تو اب میں سنی بھائیوں کو میری طرف سے یہی تحفہ سمجھ لیجیے، یہ اعتراض سب سے بڑا یہ کیا جاتا ہے میاں آپ صحابہ کرام سے بڑے عاشق ہیں رسول اللہ کے۔ وہ صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے، جتنے عشاق وہ تھے، صحابہ کرام کو جتنی عشق تھا رسول اللہ سے، سلمان کو عشق تھا، ابو ذر کو عشق تھا، مقدار کو عشق تھا، طلحہ کو عشق تھا۔ لوگ کہتے بھائی جتنا عشق صحابہ کو تھا تمہیں اس سے بڑھ گئے ہو کیا؟ صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، جن کا زمانہ تھا جن کا زمانہ تھا انہوں نے تو نہیں منایا، آپ بڑے عاشق ہو گئے ہو۔ میں انہیں سادی سی بات دیتا ہوں، عزیزو یہ میری طرف سے میرے اہل سنت برادران کو منبر حسین کے صدقے میں تحفہ ہے، یہ لے جائیے۔ اگر آپ نے یہ ذہنوں میں رکھا تو آج کے بعد کوئی آپ کو میلاد منانے سے نہیں روکے گا، اسے سادی بات کہیے گا عزیز من جب رسول کا میلاد ہوا ہے تب صحابہ کرام مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ جب رسول اللہ کا دیکھیے ابھی جب میلاد ہوا ہے نا تب صحابہ کرام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تو رسول اللہ آئے ہیں، 40 سال کے ہوں گے، اعلان نبوت کریں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے، پڑھ کے پہلو میں بیٹھیں گے تو صحابی بنیں گے۔ تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ صحابہ کرام نے جب مسلمان ہی نہیں تھے اور جس نے منایا اس سے تیرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یعنی بدتا ہے جس کا۔ پوچھنا یہ چاہیے عبد المطلب نے منایا یا نہیں، ابو طالب نے منایا یا نہیں، پوچھنا تو یہ چاہیے۔ جو تھے ہی نہیں انہوں نے کیا منانا تھا؟ علی بتا رہے ہیں، علی کو ماننے کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب علی سے نبی لوگے نا، علی آپ کو 40 سال کے بعد والا محمد نہیں دیں گے، وہاں والا محمد دیں گے۔ بابا جی حضرت چل صاحب جی علی کیونکہ جو بندہ آیا ہی 40 سال کے بعد ہے، اب اس سے کیا پوچھو گے؟ بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، بانکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، عقد کیسے ہوا، یہ تو وہ بتائے گا جو ساتھ رہا، یا پھر وہ بتائے گا کہ جسے اس کے بابا نے بتایا ہو بیٹا علی جب تیرا آقا آیا تھا نا کیا کہنے اس وقت میں، علی جب محمد بچہ ہوتا تھا نا میں ساتھ رہتا تھا۔ علی سے پوچھا جا رہا ہے سرکار پھر بتائیے، فرماتے تو نے امر عظیم پوچھا، آج 2 جملے کل اسے آگے بڑھائیں گے۔ سرکار بتائیے جب کوئی شے نہیں تھی، وجود نہیں تھا، کسی شے کا مادہ نہیں تھا، تو اللہ نے اسے کیسے بنایا؟ فرماتے تو نے اچھا سوال کیا، کان اللہ ولا شیء معہ، فرماتے ہیں اللہ تھا، یہ آج کا ایک ٹکڑا آزمائش ہے کل کے لیے۔ ہاشمی صاحب عمران شاہ جی یہ کل کے لیے آزمائش ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اس نے ان اللہ اخذ نورا من نور ذاتہ،
اللہ نے اپنے نور ذات سے ایک نور کو جدا کیا. بسم اللہ حضور بسم اللہ. اللہ نے اپنے نور ذات سے ایک نور کو جدا کیا، پھر اسے سامنے رکھا، دیکھا، کیونکہ اس کا نور تھا، لطیف تھا. کیونکہ نور الہی تھا. علی ایسے نہیں بتا رہے جیسے کوئی موقع کا گواہ بتا رہا ہے، جس کا لطف لینا ہوتا ہے اس میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. علی بتا رہے یہ آئینہ اور شیشہ. حضور چل صاحب، آئینہ اور شیشہ اس میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا فرق؟ میں یہاں شیشہ رکھوں نا، میں خود کو اس میں نہیں دیکھ سکتا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، میں یہاں رکھوں اگر شیشہ، آپ کی نظر شیشے کو چیر کے مجھے دیکھ لیں گی. لیکن میں نے اگر اسے اپنے لیے لطیف رکھنا ہو تو آپ ایک شیشہ لیتے ہیں، آئینے اور شیشے میں یہی فرق ہے، ایک طرف سے کثیف روغن کا لیپ کرتے ہیں. وہ جب لیپ کرتے ہیں، اب میں شیشے کو یہاں مٹی لگا دوں، میرا مقصود مٹی لگانا توہین نہیں، میرا مقصود ہے اس کو میں اپنی نظر سے دیکھوں. اب یہ آپ کی طرف روغن والا رخ ہو تو آپ کو کیا لگے گا؟ دیوار ہے، گتا ہے، کوئی پلیٹ ہے، قصور آپ کا نہیں. یہ جو ادھر سے دیکھ رہا ہے نا، اس سے پوچھئے کیا ہے. پوچھنا اس سے ہے جو ادھر سے دیکھ رہا ہے. اس نے بنایا تھا اپنے لیے، لطیف رخ رکھا اپنی طرف. جی ہاں بھائی، لطیف رخ رکھا اپنی طرف، کثیف رکھا مٹی والا امت کی طرف. امت نے دیکھا، کہا ہم جیسا. اس نے دیکھا، جی آپ جی سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. جی اور جانتے ہو علی نے کیوں کہا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں؟ کیونکہ علی نے یہ رخ نہیں دیکھا تھا، علی نے یہ رخ دیکھا. سلامت رہیے. جی حسن عمران شاہ جی، حضور علی نے ادھر سے دیکھا تھا، لوگ کہتے رہے یہ ہم جیسا. علی نے کہا یہ تم جیسا نہیں، جس کے عبد علی جیسے ہو. جی کیوں کہا تھا علی نے انا عبد من عبید محمد، محمد کے عباد میں سے میں ایک ہوں. کیونکہ علی جانتے تھے اور بھی ہیں، وہ جو اور 11 ہیں نا، ان 11 کا پہلا میں ہوں. دیکھا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہ گیا. اس حسن اول کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اس کا بنانے والا بھی دیکھے. دیکھتا رہا. نہیں اب پھر ایک بات کہنے لگا، ہوشیار سنی دوستو، جو ایسا تھا کہ جسے اللہ بھی بے نظری سے دیکھے، دیکھتا رہ جائے، وہ مصطفیٰ کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. النظر آواز شاد رہی. علی کہہ رہے ہیں نبی کا وہ جو ایسا تھا، ذرا حسن مصطفیٰ کو دیکھو. آواز شاد رہی. حاشمی صاحب میں ممنون. سلامت رہیے. جی میں ممنون. کسی عام بندے نے کہا ہوتا نا تو کمال نہیں تھا.
وہ کہہ رہا ہے جس کے چہرے کو وہ کہتا ہے جدھر تو پھر جائے میری رضا پھر جائے. وہ نبی کہے النظر الی وجہ علی الی وجہ علی. میں کتنا محتاط ہوں. میں نے زبر غلط پڑھی تھی فوراً ٹھیک کی. اتنا محتاط ہوں میں. النظر یہ الی حروف جارہ میں سے ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. نبی کہہ رہے ہیں چہرہ علی کا دیکھو, عبادت اس کی کرو. کمال یہ ہے چہرہ علی کا ہوگا. مالک یہ جو یہاں سے آتی ہے یہ نجف سے آتی ہے. یہ بڑی عظمت والی ہوتی ہے. بانی کی تو مجبوری ہوتی ہے نا انہیں دینا, لیکن یہاں اگر کوئی خود دے رہے تو اس کا مطلب ہے جی انشاءاللہ میں تقسیم کر دوں گا, پھر بھی نجف والے نے کمی نہیں دے رہی. یہ مجھے یقین ہے جی. بالکل ایسے ہے. یہ آپ نے سراج الدولہ کا نام سنا ہے نا؟ سراج الدولہ یہ حیدرآباد دکن والے. سراج الدولہ کے خزانے میں قحط پڑ گیا. سخی تھا, تھوڑا سا عزاداری پہ بڑا خرچ کرتا تھا. تو جی وہ اس کے خزانے میں کمی پیش آ گئی. رات کو حجرے میں گیا, پریشان ہوا, مصلی بچھایا, 2 رکعت ہدیہ امیر المومنین پڑھی. جاگنا میری جانب دیکھنا. سراج الدولہ کو پتا تھا کہ کہنا کس کو ہے. 2 رکعت ہدیہ پڑھی, پھر قبلہ سے رخ موڑا, نجف کو رخ کیا, اور پھر دیکھ کے کہتا ہے یا علی کیا جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ ٹھیک تقسیم نہیں کیا؟ جاگنا میری جانب دیکھنا. میں کہنے کیا لگا ہوں, جاگنا جو مجھے آپ نے دیا تھا کیا میں نے وہ صحیح تقسیم نہیں کیا؟ اور اگر میں نے صحیح تقسیم کیا ہے, بخل نہیں کیا, میں نے تیرے ہر چاہنے والے کو خالی نہیں لوٹایا, پھر آج مجھے خالی دامن کیوں کر دیا؟ وہیں باتیں کرتے کرتے عالم تخیل میں نیند آ گئی. خیال میں نیند آ گئی. اب سراج الدولہ کہتا ہے خواب میں مجھے امیر ممکنات آئے, اور جیسے ہی آئے میں نے پہچان لیا. کہتا میں قدموں پہ گر پڑا. میں نے کہا سرکار آج میرے دشمن ہنس رہے ہیں مجھ پہ, خزانہ خالی ہے. جو تھا نجف تیرے روزے کو بھیجا, تیرے چاہنے والوں کو کھلایا, اور آج میں خود محتاج ہوں. کہتے ہیں پہلے تو علی مسکرائے, دیکھ کے کہا اے سراج الدولہ جتنا تو سچا ہے کاش ایسے سچے لوگ نبی کے زمانے میں ہوتے. جتنا تو ایماندار ہے, تجھے اگر ملا بھی تو اس کے باوجود تو بھولا نہیں یہ دیا کس نے ہے. جاگنا اور میری جانب دیکھنا. تجھے جس نے دیا تو بھولا نہیں کہ اس نے دیا تھا. سراج الدولہ آؤ میرے قریب آؤ. کہتے ہیں علی نے جب میں قریب گیا میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا سراج الدولہ کل کا سورج جب طلوع ہوگا, سورج کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے تیری جو مشاکل ہے وہ حل ہو جائیں گی. میری جانب دیکھ رہا. کہتا میری آنکھ کھلی, حیران ہو گیا. پھر ساری رات نیند نہیں آئی. جو کہ علی نے کہا ہوگی کہاں سے, جب علی نے کہا ہے تو وعدہ تو پورا ہوگا, ہوگی کہاں سے, سب کچھ تو ختم ہے. خزانچی کو بلایا, دیکھو خزانے میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اچانک جاگنا اور میری جانب دیکھنا. آدھی رات تھی, ابھی دن نہیں چڑھا تھا, 4 گھوڑے سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے. انہوں نے آ کے کہا سراج الدولہ ہم کانپور کے نواب کی طرف سے آئے ہیں.
کان پھوڑ کے نواب کی عزت پہ بن گئی ہے. کیا؟ اور کہا اس نے ہمیں کہا ہے میں اپنی بیوی سے وعدہ کر بیٹھا ہوں ہیرے کا، اور جس کا وعدہ کر بیٹھا ہوں وہ صرف سراج الدولہ کے پاس ہے. میری بیوی نے شرط رکھی ہے مجھے لے کے نہ دے، چند دنوں کے لیے لا دے، میں پہن کے واپس کر دوں گی. منہ مانگی قیمت مانگ، 1 ہفتے کے لیے ہیرا ادھار دے دے. کہتے ہیں ہفتے کے بعد 1 لاکھ سونے کے سکے بھی آ گئے، ہیرا بھی واپس آ گیا. چلیے سمیٹ لیا میں نے. علی مولا سبحان اللہ. کیا کہہ رہے تھے علی؟ میں نے جو اسے دیکھا، اللہ نے جو اسے دیکھا، حتیٰ میتا الفا آمن نورین. سوال لیا جی گل دا. بندے کہتے ہیں طواف منبری کرنے والے کیا جانے بلاغت کیا ہوتی ہے. حتیٰ یبقا میتا الفا آمن، 1 لاکھ نوری سال، 1 لاکھ نوری سال اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. 1 لاکھ نوری سال اللہ اپنے حبیب کو. میں گڑبڑا گیا، میں نے عالم زر سے نکل کے ہاتھ جوڑے، یعنی وہ تو اسے دیکھ رہا تھا، تو ان دونوں میں سے کسے دیکھ رہا تھا؟ وہ تو محبوب کو دیکھ رہا تھا. یعنی تو جو موقع کا گواہ بن رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا تھا یا اسے دیکھ رہا تھا؟ کہا میں اسے اور اسے نہیں، وہ محمد کو دیکھ ہی میری آنکھوں سے رہا تھا. میں عین اللہ ہوں. حضور سلامت رہیے. عین اللہ نہیں ہے، سلامت رہیے. یہ عین اللہ ہے نا، تو وہ عین اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی. تو وہ جب بھی جسے بھی دیکھے گا نا، علی کی آنکھوں سے دیکھے گا. اور کچھ سمجھ، بسم اللہ حضور، اور کچھ سمجھنا نہ لگے، یہاں سے نکل کے راستے میں جو مسجد ہے نا وہاں سے حوالہ لے لینا. یہاں سے نکلیں گے تو 5 مسجدیں مل جائیں گی آپ کو. آپ کے جس صاحب کا جو راستہ ہے نا، راستے میں مسجد ملے گی، مسجد سے آپ کو حوالہ مل جائے گا، چاہے تالا لگا ہو. دیکھیے تالا بھی لگا ہو نا، حوالہ باہر کھڑے ہو کے، کیونکہ ہر مسجد پہ 4 نام لکھے ہوتے ہیں. میں وہ جیسے لکھے ہوتے ہیں نا ویسے پڑھتا ہوں. ناراض نہیں جی ہونا یار، ناراض نہیں جی ہونا. لکھا ہوتا ہے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی دعا ہے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر نیچے پتلے بالکل چھوٹی سی بات پہ لکھا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں انسان میں. اچھا پہلے تینوں صحابہ کرام تھے رضی اللہ، علی ہے رضی اللہ نہیں ہے. علی رضی اللہ نہیں ہے. یہ تو فطرت نے بنوایا حضور، یہ تو سب فطرت نے بنوایا کہ علی رضی اللہ کیا ہے. علی میں نے بڑا لطف لیا، ساڈے محلے دی مسجد سی تے میں بھی چندہ پایا وچ. میرا ابا زبردستی نماز پڑھتا سی پہلی صف وچ. میرے والد صاحب جو تھے نا بزرگ آدمی تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جتنی تحقیق انہوں نے کی، جب مذہب حق کا قبول کیا جو ہمارے خاندان کی مسجد ہے، تو اس میں وہ پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سب تنگ طرح کا یار بچا آ جاتا ہے، ہاتھ کھول کے شروع ہو جاتا ہے. وہ میرے اپنے عزیز ہی ہیں، میرے پھپھا ہی ہیں، سردار ہیں بلوچ فیملی کے، رند بلوچ خاندان کے. تو سارے ان کے پاس آ گئے، ہوں بھرا جی تا اگلی صف کھلو جاتا ہے. انہوں نے کہا حاج صاحب تسی مہربانی کرو، بڑے ہو سارے تو پڑھنی بھی جی کسی نکرے پڑھ لو. میرے والد صاحب نے کہا بھائی میں نے حصہ دیا ہے، میرا حق ہے. انہوں نے کہا بھائی تم جتنا دیا ہے نا ڈبل لے لو.
انہوں نے کہا میں نے واپسی کے لیے نہیں لیا تھا، میں نے اسی کام کے لیے لیا تھا. یہ جو 400 لوگ آئے ہیں نا شکایت لے کے، یہ گواہی دے رہے ہیں علی کا شیعہ بے نمازی نہیں ہوا کرتا. اب جی میں ان سے گواہی دلانے کے لیے یہ کرتا تھا. حضرت علی کرم اللہ ہو. اب اس کے 2 معنی ممکن ہیں. میں آپ کو میری طرف سے یہ رعایت ہے، دونوں میں سے جو اچھا لگے مان لیں. ترتیب اچھی ہے. رضی اللہ کا معنی اللہ ان سے راضی ہو، اور آخر میں ہے کرم اللہ وجہ. اب اللہ کا چہرہ ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض. آخر میں فیصلہ کر دیا. یہ جو آخری ہے نا یہ بتائے گا کہ اللہ کس سے راضی ہے. یہ کرم اللہ وجہ کا معنی جانتے ہیں؟ 2 ممکنات میں سے ہیں. یا تو کرم اللہ، یہ لفظ کرما جو ہے، یا تو یہ نکلا ہے اکرما یکرموں سے. تیسری گردان ممکن ہی نہیں. حاجی صاحب یا تو نکلا ہے یہ چلی اکرما یکرموں سے، یا یہ نکلا ہے کاروما یکرموں سے. 2 ممکن ہے معنی اس کے. اگر تو یہ نکلا ہے اکرما یکرموں سے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا عزت والا چہرہ. اور اگر یہ نکلا ہے کاروما یکرموں سے تو معنی بنے گا اللہ کے کرم کا چہرہ. لیکن عزت کا ہو یا کرم کا، یہ تو مسجدوں پہ لکھ دیا گیا علی اللہ کا چہرہ ہے، آنکھیں چہرے پہ ہی ہوتی ہے. سلامت رہیے جی، آپ آباد و شاد رہیے. عادت تھی رسول کی اور اصل میں عبادت تھی. جب کبھی بطول آ جائے منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. مسلمانوں پہ ایک سوال قرض ہے. محمد جو اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبوب بیٹی بابا کے پہلو میں کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے ہر کلمہ پڑھنے والے سے. میرے بڑے عزیز بھائی ہیں وکیل محسن نقوی صاحب، شام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ درجات بلند کرے، توقیر کمالوی کے، کمالی والے اچھا لکھنے والوں میں سے تھے. تو عقیل بھائی نے وہاں اسی موضوع پہ تبصرہ ہوتے ہوتے عقیل بھائی نے طرح مشرا لکھا، پھر توقیر کمالوی نے اس پہ بندش کی، پھر 2 مصرے آپ کے خادم کے بھی اس میں داخل کیے گئے. جو طرح مصرا تھا نا اس دوہے کا، اب یقین کریں راول پنڈی سے ایک بہت بڑا 200 لوگوں کا ماتمی قافلہ آیا ہوا تھا. لوگوں کے چہرے زخمی ہو گئے. علی کی بیٹی کے، بلکہ میں یوں کہوں زہرا کی بیٹی کے روزے پہ یہ نوحہ پڑھا گیا. نوحہ کیا تھا؟ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری لحد پہ چند پتھروں نے مل کے محرومہ لکھ دیا ہے. زہرا تیری لحد پہ آج بھی دھوپ میں قبر ہے نبی کی بیٹی کی. کتنی مظلومہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی. حالانکہ روایات میں تو یہاں تک ہے ایک دن رسول اللہ آپ جانتے ہیں روز دستک دیتے تھے، انما یرید اللہ پڑھتے تھے. ایک دن دستک دی، حضرت فضا آئیں، آقا تشریف لائیے. فرمایا فضا جس کے لیے انتظار کر رہا ہوں جب تک وہ نہیں کہے گی. جو نوجوان ماتمی ہے میں نے آج انہیں دعوت دینی ہے. دیکھیے بطول سے درد شروع ہوگا تو کربلا تک پہنچے گا. آج شبیر کو اس کی زخمی ماں کا پرسہ دینا ہے. اور جناب زہرا کی شہادت بخدا میں نے کبھی نہیں پڑھی. ڈر لگتا ہے. میں بھی تو انسان ہوں، بشر ہوں، میرے اندر بھی سینہ میں دل ہے. کھڑے رہے رسول. آقا شہزادی چکی پیس رہی تھی، اللہ کی مشیت نے چاہا آنکھ لگ گئی. فرمایا جب تک بطول خود نہ جاگے فضا اسے جگانا نہیں.
عزیزو در پہ کھڑے رہے آقا، 1 2 3 4 5 صحابہ جمع ہوتے رہے، ایک ایک کو گواہ بنا کے دکھاتے رہے، میرے بعد اس دروازے کا احترام کرنا، یہ عام در نہیں ہے، محمد اس در پہ رکا ہوا ہے۔ میں نے پڑھی ہے شیخ فاضل مسعودی کی روایت، وہ کہتے ہیں سورج جب بالکل سوا نیزے پہ تھا، اتنا پسینہ آیا، نالین بھیگ گئی، اچانک جناب سیدہ کی مشیت الہی سے سوئی تھی، آنکھ کھلی، فضا تیز قدم اٹھاتی ہوئی، جی آقا زادی در پہ کیوں کھڑی تھی؟ ملکہ بابا آئے ہیں آپ کے۔ فضا اندر کیوں نہیں آتے؟ بی بی میں نے تو کہا تھا، آقا نے کہا ہے جب تک بطور خود در پہ آ کے مجھے اجازت نہ دے تب تک میں اندر نہیں آؤں گا۔ تڑپ کے اٹھی، چادر تکلیف سنبھال کے دروازے پہ آئی، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بابا 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 بیٹی ہوں آپ کی، بابا تشریف لاتے، کزارا میں امت کو تیرے در کی عزت بتا رہا تھا۔ اجروں کو من اللہ، امت کو بتا رہے تھے لوگوں یہ عام در نہیں ہے۔ ظاہر مجلس کی روحانیت، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، یہ بلکنا تو روحانیت کی دلیل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کسی شے کا احساس نہیں، اگر یہ بلک بلک کے رو رہے ہیں تو پھر یقیناً جسے بلایا ہے وہ ماں کا پرسہ لینے آیا ہے۔ عزیزو، شیخ یحییٰ انہوں نے روایت کی ہے، یہ ایران کے خطیب اعظم تھے۔ ایک روایت پڑھ کے بڑی نازک میں آگے بڑھوں گا، کہتے ہیں انہوں نے بی بی سیدہ کی شہادت پڑھی حرم معصومہ قم میں۔ شہادت پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن میں پردہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی، مجلس تمام ہوئی، کھانے کا اہتمام ہوا، نوجوان احمد بھی ہے، میں ابھی اشارتاً بتاؤں گا جو روایت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، سب لوگ اب رو رو کے، اب لوگ تھک چکے تھے، سب کھانا لنگر کھانے لگے۔ کہتے اچانک میری ایک کونے پہ نظر پڑی، کہتے خوبصورت نوجوان ہے، چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی داڑھی، چہرے پہ نور ہے، وہ ایک کونے میں منہ کر کے بلک بلک کے سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ کہتے مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا، میں تیز قدم اٹھا کے اس کے پاس آیا، کہتے میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا نوجوان تم سید ہو؟ وہ کہتے پیچھے مڑا، اسے کہا آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ جیسے تم رو رہے ہو نا، جیسے تم سسکیاں لے رہے ہو، ایسے کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ کہتے میں نے ان کو سینے سے لگایا، گھارس بندھائی، میں نے کہا اور مت رو۔ کہتے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے اتنا رلایا؟ میں نے جو مصائب پڑھے ابھی تک جو رو رہے ہو کس بات پہ؟ وہ کہتے مولانا میں اصل میں جراح ہوں، جراح جانتے ہیں، ہڈیوں کا ڈاکٹر۔ وہ کہتے ہیں میں جراح ہوں، میں جانتا ہوں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس پر، اور کہتے نہیں کیونکہ میں جراح جانتا ہوں ہڈی کی تکلیف 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا ہر سانس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دکھتی ہے۔ کہتے میں رو اس لیے رہا ہوں 40 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اللہ جانے بطول نے کتنی سانسیں لی۔
پکڑ لے. میں یہ تھوڑا حوصلہ کرنا. میں پہلے ڈر رہا تھا ماتویوں سے. مجھے 2 مظلومیت کے جملے کہتے ہیں. کہتے ہیں میں جانتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے ہر سانس کے ساتھ عمران شاہ جی سید زادے ہیں سادات کرام بیٹھے ہوئے. ایک اجازت لے کے مکتوب کیا سکتے دے دی صاحب آزم بھائی ایک اجازت لے کے روایت پڑھوں. اجازت ہے مجھے؟ میں آدھی پڑھوں گا. یحییٰ بن عمار ایک بندہ ہے. وہ کہتا ہے میں حج کر رہا تھا. میں نے ایک مستور کی بلاغت والی دعا سنی. کہتے مجھے یہ پتہ چل گیا یہ کوئی عام مستور نہیں ہے. یا تو بنو ہاشم سے ہے یا پھر ان کی کنیزوں میں سے ہے. کہتے میں نے اپنی کنیز کو بھیجا پتہ کرو یہ کون ہے. کہتے میری کنیز نے مجھے آ کے بتایا ہے جاریہ تو فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ ہے. کہتے میں نے اپنی کنیز سے کہا اس کی منت کر اسے کہ تھوڑی دیر کے لیے رکن یمانی کے پاس آ جائے میں نے کچھ پوچھنا ہے. حضرت فضہ نے تکمیل کی ہے تو وہاں آئی. یہ سر جھکا کے بیٹھ گیا. کہتا ہے اے محترم خاتون زحمت کی معافی بلایا میں نے اس لیے ہے تصدیق کرنی ہے کیونکہ تم موقع کی گواہ ہو. کیا لوگوں نے نبی کی بیٹی کا در جلایا تھا؟ حضرت فضہ نے کہا اے یحییٰ بن عمار میں اور کیا بتاؤں جو در گرایا تھا اسی در سے نیچے سے بطول کو میں نے اٹھایا ہے. میں جس کے لیے میں نے اجازت مانگی ہے وہ میں اب کہنے لگا ہوں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ماتمیوں سے. میں اکیلا تھا. میں اکیلے میں نے اتنا ماتم کیا کہ مجھے نہیں پتا چلا کب مجھے ہوش آیا. تب جو جملہ اس نے کہا اے فضہ اے محترم خاتون مجھے بتا تو نے یہ جو سب ظلم ہوتے دیکھے کوئی ان میں سے ایسا ظلم تھا کہ جس پہ تیرا دل پھٹ گیا ہو؟ فضہ کہتے ہیں ایک منظر میں نے دیکھا لیکن وہ قابل برداشت نہیں تھا. یحییٰ بن عمار کہتے ہیں معزز خاتون مجھے بھی بتا تاکہ نبی کی بیٹی کی غربت ہم تک بھی پہنچے. اب مجھے نہیں پتا میں اس سے پہلے مر جاؤں. فضہ کہتی ہے ایک منظر میں نے ایسا دیکھا. کہا کیسا؟ کہ یحییٰ تو جانتا ہے نا قنوت 2 ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے. اب میں اس کے بعد میں اپنی جان کے لیے روٹی مانگوں گا. ایک جملہ کہنے دینا مجھے. تو جانتا ہے نا قنوت 2 ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے. یحییٰ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں علی نے ماتم کیا. بطول نماز پڑھ رہی تھی. بی بی زینب پہلو میں کھڑی تھی. بطول نے ایک ہاتھ اٹھایا بی بی زینب نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے